السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ، اور ہم بات کریں گے اس ہفتے کی آخری کال پہ 11 نومبر کے لیے. سب میں پہلے آج کے سیشن کو دیکھ لیتے ہیں. بڑا ہی شاندار سیشن تھا، بہت ہی زبردست سیشن، ایکسائٹنگ والیوم، زبردست پوائنٹس گین ہوئے. جو ٹارگٹ آپ کو دیا گیا تھا وہ تو مارکیٹ میں آغاز کے ساتھ ہی اچیو ہو گیا. آج کا تو پورا دن جو ہے بونس رائڈ پہ ہم دیکھتے رہے کہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ پرفارم کیا. اور اگر آپ نوٹس کریں تو جو یہ آپ کو لیول دیا گیا تھا ٹارگٹ 42 587 557 اور 367، تو یہ تو مارکیٹ کے آغاز کے ساتھ ہی اچیو ہو گیا اور پھر پورا دن اس کے اوپر مارکیٹ ٹریڈ کرتی رہی. ہم نے مارکیٹ کو نیچے آتے نہیں دیکھا، اور یہی وجہ تھی کہ مارکیٹ کے لیے آسان ہوا لیول بائی لیول موو کرنا، اور 42,950 کو اس نے کے لیول کو چیز کیا بائی ہیونگ ہائی آف 42,959. 67.7% والیوم جو ہے کل کے ٹیوزڈے کے مقابلے میں زیادہ تھا. یہ بڑی زبردست بات ہے کہ جب جو اکثر ہم دیکھتے ہیں نا، جو پچھلے دنوں ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ انڈیکس گین ہو رہا ہے، اس طریقے سے والیوم گین نہیں ہو رہا. یہ ہے ریئل موو کہ اگر انڈیکس بڑا ہے تو والیوم بھی بڑا ہے. جو کل پرسوں پتہ نہیں میں بتا رہا تھا شاید آپ لوگوں کو ڈا تھیوری کے بارے میں، جو ڈا صاحب جو بات کرتے ہیں وہ اسی پر بات کرتے ہیں کہ دس از اے بلش ٹرینڈ، کہ اگر والیوم اور انڈیکس دونوں ایک ساتھ بڑھتے ہیں تو اس میں بلس کی طاقت کا صحیح اندازہ ہوتا ہے. خیر اینی ویز آگے چلتے ہیں. والیومز بھی اچھے بڑھ گئے ہیں. اب جو ہے میرے خیال میں تو یہ جو موجودہ ایکسائٹمنٹ ہے، یہ پی ایم شہباز شریف کا جو وزٹ تھا چائنا اور سعودی عرب کا، اس کا آؤٹ کم ہے. اور امید کی جا رہی ہے کہ تیسرے ہفتے میں سعودی عرب کے فرما روا بھی آ رہے ہیں، اور ان کے آنے سے آپ کے سامنے بہت سارے پروجیکٹس واضح ہوں گے جو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے حق میں بہتر ثابت ہوں گے. دعا کروں گا کہ اس وقت تک افراتفری کی کیفیت پاکستان میں ختم ہو جائے. پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے. آگے چلتے ہیں. اور پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. بلز بہت چارج ہیں، بہت ایگر ہیں، اور مطلب مزید ایفرٹ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں. اور مجھے یہ دوسرا شاندار ہفتہ نظر آ رہا ہے کلوزنگ ہوتا ہوا، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو پچھلے ہفتے ہم نے 700-750 پوائنٹ گین کیے تھے، تو یہ ہفتہ بھی جو ہے بہت شاندار نظر آ رہا ہے. اچھی کلوزنگ نظر آ رہی ہے، حالانکہ اس میں ایک دن چھٹی بھی آئی ہے. کل میں انڈیکس کا آغاز 43,000 کے اوپر دیکھ رہا ہوں، اور 43,260 میرا امیڈیٹ ٹارگٹ ہوگا، اور شاید وہ پہلے ہاف میں ہی ہم اچیو کر لیں نماز کے وقفے سے پہلے. اور اس کے بعد پھر اگر اس کے اوپر ہم برقرار رہتے ہیں تو 43,422 کو بھی ہم چیز کر سکیں گے. ایگزاشن تھریٹ ویسے تو مجھے مارکیٹ میں ابھی فوری طور پہ کوئی نظر نہیں آ رہی. جو امیڈیٹ اور اچھی سپورٹ ہے وہ 42,800 845 والی ہے. اس کے نیچے نہیں ٹریڈ ہونا چاہیے. اس کے نیچے ٹریڈ ہوگا تو تھوڑا ڈپریشن تھوڑا سا آئے گا. ڈپریشن کیا ہوگا؟ والیوم کم ہو گیا اور کچھ بھی نہیں. مارکیٹ میں پریشر تو نہیں بنتا. ابھی مارکیٹ پریشر والے ایریا سے کافی اوپر آ گئی ہے، تو اوور آل مثبت رویہ رہے گا. کوئی منفی رجحان کے تاثرات نظر نہیں آ رہے ہیں. زیادہ امید اسی بات کی ہے کہ مارکیٹ میں تیزی رہے گی. جس طرح میں نے بتایا 43,000 کے اوپر مارکیٹ کھلے گی. اور کل کی انڈیکس کال میں بھی میں نے میرے خیال میں 42,000 ایک 260 یا 269 کا کوئی لیول بتایا تھا، اور میں نے کہا تھا بس اس کے اوپر تیزی ہے.
آئی وش کہ آپ لوگوں نے میری بات کو سمجھا ہو. اور حالانکہ اس سے پچھلے دن ہم نے ٹی آر جی اور اے وی این میں شارٹ بھی کیا تھا، مگر اس بات کو حالات کو سمجھتے ہوئے ہم نے شارٹ کو کیری نہیں کیا. پروفٹ میں باہر آ گئے ہم 19-25 پہ، مگر بہرحال ہم نے کیری اسی لیے نہیں کیا. اور آئی ہوپ کہ آج جو آپ لوگوں کو مڈ ڈے میں ٹی آر جی کی کال دی ہے وہ آپ نے اچھے سے اچیو کر لیا. ٹی آر جی میں ہم 122 کے اوپر آج پھر لانگ گئے تھے، اور آئی ہوپ کہ آپ نے لاک پہ مال بیچا ہوگا. اور بہرحال مارکیٹ میں ایکسائٹمنٹ بہت زیادہ ہے، تو لہٰذا آپ کوشش کیجئے کہ کوئی شارٹ واٹ کی ایڈونچر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا جناب، یور فیڈ بیک میٹرز پہ چلتے ہیں. اور سب میں پہلے ہمارے پاس کمنٹ ہے عدیل صاحب کا. ایکسلنٹ انالیسس، تھینک یو فار سچ کنسسٹنٹ اینڈ یوزفل ٹریننگ اینڈ لیکچرس. تھینک یو عدیل، انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے. حسین عباس صاحب کہتے ہیں امیزنگ ویڈیوز، یور کانٹینٹ از ریئلی ہیلپفل اسپیشلی فار دا بگنرز. کین یو گیو یور انالیسز آن نیٹ سول، اینی چینجز ہٹنگ 120 122 اگین. اچھا جی، نیٹ سول کے حوالے سے یہ سوال ہوا ہے، اور اگر آپ نئے ہیں سوال کرنے کے لیے تو ذہن میں رکھیے گا کہ ہم آج کے ڈیٹا کو اس میں انکلوڈ نہیں کریں گے. ہم جو بات کریں گے کل کے ڈیٹا کے تناظر میں کریں گے، کیونکہ ہمارے سافٹ ویئر میں آج کا ڈیٹا ابھی ہوگا نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو بات کر لیتے ہیں نیٹ سول کی. جناب نیٹ سول جو ہے، اگر منگل کی بات کریں، منگل کو ہم نے نیٹ سول مطلب یہ جو آئی ٹی سیکٹر تھا اس میں، جس طرح ابھی میں نے کال میں ذکر کیا، اے وی این، ٹی آر جی، ان تمام اسٹاکس میں شارٹ کروایا تھا. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد آج جو کال گئی تھی اس میں فوری طور پہ شارٹ سے نکلنے کو کہہ دیا تھا، اور آج ہم اس میں لانگ چلے گئے تھے. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ جو نیٹ سول ہے وہ 120 122 دوبارہ ہٹ کرے گا یا نہیں کرے گا. جناب بالکل کر سکتا ہے. اس کے پاس ایک لیول ہے 116.40 اور 117.10. اس ایریا میں اس میں تھوڑی سی ریزسٹنس پائی جاتی ہے، 116.40 اور 117.10. اگر اس ایریا کو یہ عبور کر لے تو بالکل 120 اور 22 جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کر لے گا. اگلا سوال ہے ندیم احمد صاحب کا. بہت شکریہ ایکسپلینیشن کا ہپکو کے بارے میں. میرا زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے، بٹ آئی ایگری ود یو. اور میں آپ کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں پچھلے 2 ہفتے سے، میں سیکھ رہا ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ نعیم صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ترقی دے، کامیابی دے. شاہنواز سید صاحب لکھتے ہیں کہ may Allah bless you as you helping us in our decision. Learn a little by using Dow 4 theories of volume, trying to understand it in depth. اچھی بات ہے، ڈاؤ تھیوری کو ضرور سمجھیے. One of your guidance required for ADMM bought rupees 116، 55 پہ ہے وہ. لاسٹ کوارٹر EPS 287 ہے. جناب اتنی پرانی بائنگ آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے نہیں پتہ آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ جو ریٹ آپ ADMM کا بتا رہے ہیں 100 روپے کا، وہ تو میرے خیال میں اگر میں ہائی اس کے دیکھ رہا ہوں تو 2022 میں تو یہ ہائی لگا بھی نہیں ہے. یعنی کہ آپ کے پاس جو یہ مال پڑا ہوا ہے یہ شاید 116 اگر آپ کے پاس ہے تو یہ کم سے کم جناب علی 2021 اگست ستمبر کا ہے آپ کے پاس. تو اتنے پرانے اسٹاک پہ میں کیا بات کروں، کیونکہ ظاہری بات ہے ہم جو لانگ ٹرم بھی کرتے ہیں وہ 4 مہینے سے زیادہ نہیں ہوتا. جیسے اس وقت ہم ایک نیا پورٹ فولیو ہم دیا ہے ہم نے ایکیومولیشن کے لیے، جس کا ٹارگیٹ ٹائم پیریڈ 2 سے 4 مہینے ہے، تو وہ تو ہمارا لانگ ٹرم ہوتا ہے. اب آپ اتنا پرانا لے کے بیٹھے ہوئے
تو کیا کہہ سکتا ہوں. ابھی میں اس کی موجودہ صورتحال پہ صرف بات کر سکتا ہوں. میں کہوں گا کہ اس کو 52 روپے کے اوپر جتنا ملتا ہے اچھا ہے. 57 سے نیچے اور 52 کے اوپر، 57 اور 52 کے بیچ میں ایکیومولیشن اس کی زبردست ہونی چاہیے. اور اس کی پرفارمنس تو ابھی شروع نہیں ہوگی. پرفارمنس شروع اس کی اس وقت ہوگی جب یہ 59-60 روپیز توڑے گا. اس وقت تک تو یہ ایک مطلب ادھر ادھر کی کوئی خاص موو نہیں بنے گی. اور رہی بات فنڈامنٹلز کی، تو اس کے آپ کو فنڈامنٹلز بھی دیکھنے چاہیے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر اس وقت سلو ڈاؤن سچویشن میں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے لکھا ہے کہ آپ تیار ہیں اس کو بیچ کے دوسرا اسٹاک لینے کے لیے. تو جناب بڑی دیر کر دی آپ نے. 116 سے 55 تک آپ بیٹھے رہے، اور اس کے بعد اب اگر فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کو چینج کرنے کا، تو میں تو یہاں اس کی بائنگ کا مشورہ دوں گا. تو اگر میں یہاں کسی کو بائنگ کا مشورہ دے سکتا ہوں تو آپ کو بیچنے کا مشورہ کیسے دے سکتا ہوں؟ تو نہیں دے سکتا. اس کے بعد جناب عدنان گل صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خالد بھائی اٹ واز جسٹ گریٹ یو گیو مائی کوشچن. اچھا جی، گڈ ٹائم اینڈ آئی گاٹ انسائٹ اباؤٹ UNIC. اللہ بلیس یو. اچھا جی، ہاں UNIC کا انشورنس تھی میرے خیال میں. محسن عباس کہتے ہیں السلام خالد صاحب، ایکسیلنٹ ویو through your video. I want to know that you are expecting this much rise from index with this much volume as market is approaching 200. It's 200 MA. یہ موونگ ایوریج لکھا ہے، ماشاء اللہ تو نہیں لکھا میرے خیال میں. approaching it's 200 MA. please suggest. محسن عباس صاحب، میں یہاں پر ٹیکنیکلز پر تو بالکل بات نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکنیکل جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر ٹیکنیکل اینالسٹ کے بہت سارے اینگلز ہوتے ہیں. اور یہ جو انڈیکیٹر ہوتے ہیں نا، چاہے موونگ ایوریج ہو، چاہے بولنگر بینڈ ہو، یا میگڈی ہو، اسٹاکسٹک ہو، آسیلیٹرز ہوں، ان پر میں بات نہیں کر سکتا کیونکہ میں ان کو استعمال نہیں کرتا. میرے انڈیکیٹرز اپنے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جو میں خود اپنے انڈیکیٹر بناتا ہوں، اور وہ پھر میرے چارٹ پہ کام کرتے ہیں. تو لہٰذا وہ 200 موونگ ایوریج کو اپروچ کر رہا ہے، 50 موونگ ایوریج کو اپروچ کر رہا ہے، یہ مجھے نہیں پتہ. اور میرے لیے ایک اہم سوال نہیں ہے. یہ بہتر ہے کہ اس کے بجائے آپ مجھ سے میرا ویو پوچھیں تو میں زیادہ بتا سکتا ہوں. اب آپ کے اینگل کو پہ بات کرنے کے لیے پہلے مجھے اس کو دیکھنا پڑے گا، اس جگہ کو جو آپ 200 اپروچ کر رہا ہے آپ کہہ رہے ہو. تو وہ میں نے دیکھا نہیں ہے، اس لیے کمنٹ نہیں کر پاؤں گا، معافی چاہتا ہوں. اسلام لرننگ صاحب، ونڈرفل انالیسس، تھینک یو، شکریہ جناب. اللہ آپ کو لمبی زندگی عطا کرے، آمین. فرمان اقبال صاحب کہتے ہیں کہ خالد صاحب مبارک ہو، آپ کی دعا قبول ہو گئی، پاکستان نے سیمی فائنل جیت لیا الحمدللہ. اور دوسری دعا بھی قبول ہو گئی، آج انڈیا میچ ہار گیا. کیونکہ جو عرفان پٹھان صاحب کا میں نے ٹویٹ دیکھا تھا، اس کے بعد پہلے تو میری خواہش تھی کہ انڈیا فائنل کھیلے ہم سے، مگر عرفان پٹھان کا ٹویٹ دیکھنے کے بعد میرا ان سے فائنل کھیلنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا. تو بہت اچھا ہوا فائنل میں ہی ہار گیا، وہ فائنل میں ہی نہیں پہنچا، بہت اچھا ہوا. اللہ آپ سب کو مبارک کرے. اللہ تعالیٰ اتوار کے دن پاکستان کو سرخرو کرے، پاکستان دوبارہ یہ ورلڈ کپ جیتے T20 کا. اسلم محمد صاحب کہتے ہیں ویری نائس انالیسس سر، پلیز ایکسپلین اباؤٹ ہیسکال. یار ہیسکال کی 1-2 دن پہلے میں نے کال دی تھی، اور اس میں نے کہا تھا، میرے خیال میں اس ہفتے میں کال آئی ہے، مجھے یاد نہیں ہے منڈے کی ہے یا ٹیوزڈے کی ہے. تو میں نے کہا تھا کہ 8.20 یہ توڑے گا، اور جیسے ہی 8.20 توڑے اس کو جمع کرو، یہ بات میں نے کہی تھی. اور ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا 8.20 سے لے کر
780 تھا میرے خیال میں, 820 سے لے کے 780 تک جمع کرنے کو میں نے کہا تھا کہ اس کو جمع کر لے, اور ایکیوملیشن ہونی چاہیے, یہ بات کہی تھی. اب آج اس کی کچھ رپورٹس بھی آئی ہیں, بلکہ جب آپ نے پوچھا ہے تو میں وہ آپ کے سامنے رپورٹس بھی چیک کر لیتا ہوں. ایک پریس ریلیز ہے ہیسکال کی, وہ کہتے ہیں کہ باوجود بہت سارے چیلنجز کے کمپنی نے پازیٹیو ای بی آئی ٹی ڈی آف پاک روپیز 830 ملین آف دا ہاف ایئر جون رپورٹ 1306 ملین فار 9 month پیریڈ while facing limited working capital lines critical اور achievement. ایک تو میں آپ کے معلومات کے لیے بتا دوں کہ ہیسکال نے بہت سے گیس اسٹیشنز بھی کھولے ہیں اور یہ ری اسٹرکچر کر رہے ہیں, تو پروگریس ہو رہی ہے اس میں, بڑی سگنیفیکنٹ پروگریس ہو رہی ہے, تو اس کی پروفیٹیبلٹی بہتر ہوگی, یہ ان کا کہنا ہے. تو یہ ان کی آج ایک مٹیریل انفارمیشن بھی ان کی آئی تھی آج کہ various equity rising options being pursued, proposed restructuring of the company, financial number of non-binding expression of interest. The board of directors has directed to continue to engage further with the relevant parties. تو بہرحال ان کی اوور آل اگر دیکھا جائے تو جو ان کے اوپر مصیبتیں آئی ہوئی تھیں وہ کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, مگر بہرحال آج ہیسکال میں دیکھ رہا تھا گرا ہے, میرے خیال میں 19 پیسے نیچے بند ہوا ہے. تو میں تو آلریڈی اس کی ایکیوملیشن کال منڈے کو دے چکا ہوں, اور اس وقت یہ 820 سے اوپر تھا, تو میں نے کہا تھا 820 کے نیچے اس کو ایکیوملیٹ کرنا شروع کیجیے گا. تو ہم تو ایکیوملیٹ کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے چاہا تو کوئی بہتر گین مل جائے گا. اسلم احمد صاحب کہتے ہیں, اسلم محمد صاحب کی بات ہو گئی. فیصل فیروز, آپ سیمنٹ کو کیسا دیکھتے ہیں؟ سر میں سیمنٹ کو بہت اچھا دیکھتا ہوں, اور سیمنٹ کے بعد اسٹیل سیکٹر کو, مگر یہ دونوں سیکٹر بعد میں چلیں گے. مطلب بیچ بیچ میں تھوڑی بہت مووز بنتی رہیں گی, مگر اوور آل اگر میں دیکھوں تو کوئی بہت زیادہ اس وقت جو ہے یہ جو ٹائم ہے سیمنٹ سیکٹر کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹنگ نہیں ہے, کیونکہ سردیوں میں کنسٹرکشن کم ہو جاتی ہے, تو اس لیے سیمنٹ سیکٹر کے لیے کوئی بہت اچھا ٹائم نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ آگے بہت اچھا ہوگا, اللہ نے چاہا یہ افراتفری تھوڑی کم ہو جائے تو جو فلڈ ریلیف آپریشنز ہیں اس میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ جب شروع ہوگا تو سیمنٹ اور اسٹیل سیکٹر بہت اچھا پرفارم کرے گا. تو اس وقت چونکہ یہ باٹم آؤٹ کر رہے ہیں, تو میڈیم ٹو لانگ ٹرم جو ہمارا سمجھ لیجیے آج کل ہم نے اس کا تھوڑا ٹائم پیریڈ بڑھایا ہوا ہے, تو اس نقطۂ نظر سے تھوڑا سا آپ ٹائم فریم کو بڑھا لیں, آپ زیادہ سے زیادہ اس کو اگست تک لے جائیں تو اس کی پرفارمنس بہترین اگر آپ دیکھیں تو اگست تک ہو جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں اس کی بائنگ جو ہے وہ اگر اس وقت باٹم کر رہا ہے تو ضرور ہمیں ایکیوملیٹ یہاں پہ کرنا چاہیے, کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ جن ریٹس پہ سیمنٹ ابھی ہے وہ ہمیں بعد میں ملیں گی. حالانکہ مارچ اپریل میں بھی ہم امید کر سکتے ہیں, مگر مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ تھوڑی تبدیلی ہوگی کہ یہ سلولی اینڈ گریجولی اوپر ہی جائے گا. تو اینڈ تو اس کا اگست تک جا کے ہمیں اس کی پیک ملے گی, مگر ابھی اس کی ایکیوملیشن شروع ہو جانی چاہیے. اس کے بعد سوال نہیں ہے, ایکسیلنٹ انالیسس اینگرو پاور کس کو, اینگرو پاور جو آپ کہہ رہے ہیں وہ خادر پور کو کہہ رہے ہیں, اینگرو, ہاں ای پی کیو ایل کو ہی کہہ رہا تھا, اینگرو پاور خادر پور. سر جی اس پہ تو ہم نے آلریڈی ہم اس کو بائی کر کے بیٹھے ہوئے تھے,
اور ہم بیسیکلی اس کا پیچھا کر رہے تھے، یہ جو کہ اوپر بھاگ رہا تھا. تو ہماری کال جو تھی اس پہ وہ یہ تھی کہ ٹریلنگ اسٹاپ لاس کرتے ہوئے آگے چلو. ٹریلنگ اسٹاپ لاس آپ لوگ یقیناً سمجھتے ہوں گے. ٹریلنگ اسٹاپ لاس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم جیسے جیسے وہ اوپر جاتا ہے ہم اپنے اسٹاپ لاس کو اوپر کرتے ہیں. تو ہماری جو کال تھی اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم نے کہا تھا کہ یہ 2685 کے اوپر جو ہے اس کو اسٹاپ لاس ٹریل کرنا ہوگا آپ کو، اور 2685 کے بعد اس کا جو اگلا ہدف ہوگا 2720 اور 2760 ہوں گے. یہ آج کی کال جو کل پرسوں بھیجی گئی یہ وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. ٹھیک ہے جی. تو اب آگے مزید کیا ہے، ہم اس میں صرف ٹریلنگ اسٹاپ لاس کر رہے ہیں کیونکہ ہم اپنا ٹارگیٹ اچیو کر چکے ہیں. اب جو بھی آ رہا ہے ہمارے پاس بونس آ رہا ہے، ہم نے ایگزٹ نہیں لی ہے. ٹریلنگ اسٹاپ لاس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے، بجائے ایگزٹ لینے کے ہم اسٹاپ لاس کو لے کے اوپر چلتے رہتے ہیں جہاں تک وہ جا رہا ہے. اس کے بعد طارق محمود صاحب، ایکسلنٹ اینڈ ریئلسٹک ویڈیو. تھینک یو سر. اشرف صاحب نے کہا ماشاء اللہ. ٹی وی ورلڈ والے صاحب کہتے ہیں این سی ایل کو کرنٹ ریٹ پر ایکیومولیٹ کیا جا سکتا ہے 2-3 مہینے کے لیے. اچھا جی، این سی ایل ویسے بہت اچھا اسٹاک ہے، بہت شاندار اسٹاک ہے، اور میرے حساب سے بالکل ایکیومولیٹ ہونا چاہیے. اور دو مہینے والی جو بات کی ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ ٹائم تھوڑا بڑھ سکتا ہے، کیونکہ ابھی یہ سیکٹر جو ہے اتنا پرفارم کر نہیں رہا ہے. اور ابھی جو آنے والے 2 مہینے ہیں اس میں اس سیکٹر پہ اتنا شاید کام نہیں ہوگا. دوسرے سیکٹر موو کریں گے، جس طرح انشورنس ہے، بینکنگ ہے، فرٹیلائزر ہے، اور کچھ انڈسٹریل سیکٹر میں ہے کچھ، اور باقی فوڈ سیکٹر ہے. اس طرح کے سیکٹر ہیں جو ابھی 2 مہینے میں پرفارم کریں گے. مگر بہرحال یہ بہت اچھی ہے اس کی بائنگ یہاں پر، اور اللہ نے چاہا اگر یہ 2845 کے اوپر رکنا شروع ہو گیا تو پھر یہ اور اچھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے کمنٹ کی طرف. پرویز امام صاحب نے تعریف کی ہے. راؤ عقیل صاحب نے کہا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی ویڈیو. عثمان عباس نے کہا کہ سر آپ نے سی ایس اے پی کا ذکر کیا تھا، کیا کہ یہ بھول جانا چاہیے. 17 میں 280 کا ہائی بنایا تھا. اچھا 280 کا ہائی بنایا تھا، وہ تو ٹھیک ہے. سی ایس اے پی کا ذکر میں نے اس لیے کیا تھا، 2 وجوہات تھی اس کی. ایک تو میں نے بتایا تھا کہ اس میں ہم سوئنگ ٹریڈز کرتے ہیں، ہم جو ہے اس میں سوئنگ ٹریڈز کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک تو وجہ یہ ہے. 17 میں ہائی بنا تھا تو اس کے کوئی ملٹیپل ریزن ہوں گے، کیونکہ ان کے پاس بڑا کانٹریکٹ تھا یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس پر اتنی زیادہ پروفیٹیبلٹی ہو جاتی ہے. مگر اوور آل 280 یا 200 ایون 200 کو بھی ٹارگیٹ کرنا جسٹیفائڈ اس میں نہیں ہے، قطعی طور پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جس کی جو حیثیت ہو اس کے تناسب میں ٹارگیٹ سیٹ کرنے چاہیے، جسٹیفائڈ ٹارگیٹ ہونے چاہیے. اچھا، اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ 42 روپے یا 42-43 توڑے گا تب چلے گا یہ. ٹھیک ہے جی. بہرحال میرے لیے یہ یہاں پر ایکیومولیشن کے لیے اچھا ہے. ٹھیک ہے جناب. بس یہی کمنٹس تھے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے اپنے کمنٹس کیے، اور ہم نے نیا پورٹ فولیو دے دیا ہے. میں نے آپ کو ابھی ذکر بھی کیا تھا، جو 2 مہینے کے لیے ہے، اور اللہ نے چاہا تو وہ بڑی اچھی پرفارمنس دے گا. اس میں کافی سارے اسٹاک بائی ہو چکے ہیں. آپ کے سامنے جو سلائیڈ موجود ہے اس میں ہمارا فون نمبر بھی ہے 0345619043. اس پہ آپ رابطہ کریں گے تو آپ ہماری جو سروسز ہے وہ لے سکتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مکمل اپڈیٹ دیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.